تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اتارا ہوا لفظ ہے، اور یہاں اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا ہی لفظ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مخالفین نے شیخ الاسلام کی مخالفت میں ایک مقام پر تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نظر آ رہی ہے، مگر دوسرے مقام پر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں ترجمہ کرنے والے شیخ الاسلام ہے۔ تو ان کا بے ادبی اور عشق، یا ان کا بے ادبی اور ادب بے ادبی تو کوئی اصول نہیں بنا، مگر شیخ الاسلام بن گئے، جو کہ انہوں نے مخالفین نے زیادتی کی۔ اب میں اس بات کو سمجھا لینے کے بعد میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ اس ترجمے میں صاحب حکم کا اگرچہ ترجمہ کر دیا جائے تو اس ترجمے میں جو بے ادب ہے، جو دین کے دشمن ہیں، اور جو قرآن پاک اور اسلامی تعلیم میں نقص نکالنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو بے ادبی کی طرف ضرور معمول کریں گے، اور اس میں بے ادبی کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ کم سے مراد قریش، اگرچہ صاحب حکم کا معنی سیدھا سیدھا کر دیا جائے تو اس کا معنی یوں بنے گا کہ کفار کے صاحب نہ کبھی راہ سے بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اس کا معنی یوں بنے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کوئی شخص یہ کہے کفار کے صاحب، تو کیا یہ بے ادبی نہیں؟ بے شک یہ بے ادبی ہے۔ اس کا صاحب کا معنی مترجم جو بھی کر لے، چاہے صاحب کا معنی صاحب کر لے، یا صاحب کا معنی آقا کر لے، صاحب کا معنی رفیق کر لے، مگر قم کا معنی تو کفار ہے، قم سے مراد تو کفار ہے۔ تو اگر جو صاحب بھی کر لیا تو اس کا معنی ہوا کفار کے صاحب، یا کفار کے آقا، یا کفار کے رفیق۔ تو شیخ الاسلام نے دیکھا کہ اس ترجمے میں بے ادبی کا زوردار امکان ہے، تو آپ نے ایک عجیب انداز سے ترجمہ کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور اس باب میں یہ ترجمہ شیخ الاسلام کا عجیب محبت سے بھرا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ادب سے بھرا ہوا ترجمہ ہے، اور وہ میں بیان کرتا ہوں کہ اگرچہ کسی شخص کو صاحب کہا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام کو ہم کہتے ہیں کہ صحابی رسول، تو اگرچہ کسی کو صاحب کہا جائے کسی کی نسبت سے، تو وہ صاحب کی اپنی عزت نہیں ہوتی، وہ صاحب کا اپنا مقام اور شان نہیں ہوتا، مگر وہ جن کا صاحب ہے اس شخص کی وجہ سے صاحب کا مقام بنتا ہے۔ صاحب کا اپنا مقام وہاں اجاگر نہیں ہو رہا، مگر وہ جن کا صاحب ہے اس شخصیت کی وجہ سے صاحب کا مقام بن رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صحابی رسول، تو صحابی رسول میں شان صحابہ اکرام کی اجاگر نہیں ہو رہی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کی وجہ سے صحابہ اکرام کی شان اجاگر ہو رہے۔ تو آپ نے دیکھا جب کسی کو کسی کا صاحب کہا جائے تو جن کا وہ صاحب ہے ان کی وجہ سے اس صاحب کی شان بنتی ہے۔ تو یہاں تو صاحب کم سے مراد تو کفار تھے، تو پھر صاحب کا کیا مقام بنا؟ تو شیخ الاسلام نے اس انداز میں یہ دیکھا کہ یہاں بے ادبی کا امکان ہے، تو آپ نے صاحب حکم کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل سے کیا، اور آپ نے کہا تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے
اور تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے. تو آپ نے دیکھا جب شیخ الاسلام نے یہ ترجمہ کیا کہ اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، تو صحابی بنانے میں کسی وقت کی قید نہیں ہے، کسی وقت کی قید نہیں. یہ صحابی بنانے کا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ حال کے لیے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول سے پہلے آپ نے بعضوں کو صحابی آپ نے بنا لیا تھا اپنی صحبت سے، اور پھر مستقبل میں آپ بہت سو کو صحابی اپنی صحبت سے بنانے والے تھے. تو صحابی بنانے کا جو عمل ہے کہ صحابی بنانے والے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے جو تمام تر زمانوں پر حاوی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ امام ماوردی نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں آپ نے ایک قول آپ نے پیش کیا ہے جو مقاتل کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کہا قال مقاتل وہی اول سورۃ اعلانها رسول اللہ بمکہ. آپ نے کہا کہ یہ سورہ نجم جو ہے یہ پہلی سورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا. یہاں پر آیت کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ سورہ اقرا کی جو چند ابتدائی آیات ہے وہ پہلے نازل ہوئی. یہاں پر آیات کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پوری سورت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں النکت والعیون میں بیان کیا. اس قول کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کی ابتدا میں یہ سورت آپ پر نازل ہوئی جو آپ نے اعلان کیا. اب آپ نے یہ دیکھا، اس قول سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا پورا زمانہ باقی رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت سے ابھی کتنے خوش نصیبوں کو صحابی بنائیں گے. تو اس جگہ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض شیخ الاسلام کے ترجمے پر کیا گیا کہ یہ کفار کو صحابی کہہ رہے ہیں، مگر جو مخالفین ہیں انہوں نے اگرچہ جملے پر غور کیا ہوتا تو شیخ الاسلام کا ترجمہ کہ صحابی بنانے والے، وہ حال کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی جس حال میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار اور مشرکین مخاطب تھے، مگر شیخ الاسلام کے ترجمے میں حال کا ذکر نہیں ہے. حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانے کا ذکر ہے صحابی بنانے کے عمل میں. تو یہ تو اعتراض مخالفین کا تب بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین قریش میں سے آپ کی جد و جہد کے بعد ایک بھی شخص، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بھی اگرچہ کفار میں سے، مخالفین میں سے ایک بھی اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر صحابی نہیں بنتا، تو پھر یہ اعتراض مخالفین کا درست تھا. مگر کتنے ایسے خوش نصیب ہے جنہوں نے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر صحابی بن گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس ترجمے کے حوالے سے بہت ہی اجاگر یوں بھی ہوتی ہے جیسے ذنبکا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گناہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے گناہ کو، اپنے امت کی گناہ کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر، اپنے پشت پر محسوس کرتے تھے، اور ہر وقت امت کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ اور بکا کیا کرتے تھے۔ تو امت کی گناہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لی بخشوانے کے لیے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذنبکا میں گناہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ اسی طرح سے صاحبکم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نبی تو وہ ہے جو تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، مگر تمہارا کردار اے اہل قریش یہ کہ تم اسی نبی پر گمراہی کا اور بھولے بھٹکے راہ کا الزام لگاتے ہو، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یوں ہے کہ آپ اپنوں کو بھی، اپنے مخالفین کو بھی اپنے صحبت سے صحابی بنانے والے ہیں۔ یعنی وہ جو اس وقت دشمنی کر رہے ہیں، مگر صرف ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھے اور پڑھنے کی دیر ہے، جبکہ وہ تمام مراتب کو بلند کر کے، تمام ولایت کے مراتب کو بلند کر کے مقام صحابیت پر فائز فرما دیں گے۔ یعنی اس وقت تم مخالفت کرتے ہو، مگر صرف ایک بار اگرچہ کلمہ پڑھ لو تو یہ رسول کی شان تو وہ ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخری مقام صحابیت کے مقام پر فائز فرما دیں گے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، اور یہ اعتراض مخالفین کا بنتا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شیخ الاسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر کیا ہے، جو ماضی میں بھی جس کا اطلاق ہو سکتا ہے، حال اور مستقبل میں بھی جس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگرچہ مخالفین اس پر اصرار کرے کہ خطاب جو ہے وہ قریش سے ہو رہا ہے، اور یہ حال میں اس کا اطلاق ہونا چاہیے، مستقبل میں اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ یہ کہے، تو یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی تمام آیات شاہد ہے کہ جب بھی کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے وقت کفار و مشرکین کے ساتھ نرمی نہیں کی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کافر و مشرک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر نرمی کی ہو، تو مخالفین ہمیں یہ دکھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کسی بھی کافر و مشرک سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے جس نے زبان درازی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ نرمی کی، یہ موجود ہی نہیں۔ مگر اس سے برعکس بیسیوں آیات اور مقامات آپ کو مل جائیں گے جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ساتھ شدت اختیار کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے۔ جب کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور بے ادبی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شدت اختیار کی۔ اب جب اللہ اور قرآن پاک کی تمام آیات اس بات کی شاہد ہے، جب یہ بات واضح ہے اور ایک اصولی طور پر واضح ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ بھولے اور بھٹکنے کا الزام دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ ان کو صاحب کہہ دیا کہ تمہارے صاحب،